اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. سورہ البقرہ آیت نمبر 35 آج ہم کریں گے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کو علم عطا کیا چیزوں کا، اور فرشتوں سے جب پوچھا تو فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، کیونکہ فرشتوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا علم تو بس محدود ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ انسان کو، آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور علم سیکھنے کی مزید صلاحیت بھی عطا کی ہے، کہ انسان اپنی محنت سے مزید علم حاصل کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام نے تمام نام سنا دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، کل میں نے آپ کو اس کا تعارف بتایا تھا، لیکن اپنی بہت زیادہ عبادت، محنت اور ریاضت کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی تھی. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں تو ناری مخلوق ہوں، ایک خاکی مخلوق کو میں سجدہ کیوں کروں. یعنی اس نے ایٹ اے ٹائم اللہ کی نافرمانی بھی کی، اس نے تکبر بھی کیا اور اس نے انسان کے ساتھ حسد بھی کیا. تو یہ تینوں صفات جن لوگوں کے اندر ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شیطانی صفات ہیں اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 35 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یا آدم اسکن، اے آدم سکونت اختیار کرو، رہو، انتا تم، و زوجوکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں. بخاری شریف میں آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام حوا بیان کیا گیا ہے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے چھوٹ اور مہلت مانگی جو اس کو دے دی گئی. اب دیکھیں کہ اب ابلیس کو جو مہلت ملی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رہو تم اور تمہاری بیوی یعنی حوا جنت میں، وکلا اور کھاؤ منہا اس سے یعنی جنت سے، رغتن با فراغت یعنی جتنا چاہو، حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو، یعنی جنت میں ان کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ جہاں سے جتنا چاہے کھائیں. لیکن ہر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ولا اور نہ تقربا قریب جانا، حاضی شجرتا اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. اس درخت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ کون سا درخت تھا. بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی تفاسیر اور تعویلیں کی ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. اصل بات اللہ کے حکم کی پابندی تھی. جیسے کہ سجدہ کروایا گیا فرشتوں کو، تو وہاں پہ بھی دیکھنا یہ مقصود تھا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا کون اللہ کی بات مانتا ہے کون نہیں مانتا. اور یہاں پہ بھی جو درخت سے روکا گیا تو درخت اصل توجہ کا مرکز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ اصل توجہ کا مرکز ہونا چاہیے تھا، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا تو وہ ہم نے نہیں کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا اور بہت اچھے سے رکھا اور کہا کہ تم سب کچھ کھاؤ پیو، جا مرضی آؤ جاؤ، لیکن صرف اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دینا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. فَأَزَلَّهُمَا تو بس بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے یعنی اس بات سے جس کا حکم اللہ نے دیا تھا. وَأَخْرَجَهُمَا اور اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے یعنی جنت میں سے، کانا تھے وہ فی ہی اس میں یعنی جنت میں. اب یہاں پہ ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ شیطان نے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت لے لی، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی درگاہ سے نکال دیا، لعنت زدہ کر دیا. اور جب اللہ نے اسے دھتکار دیا اور ملائے اعلیٰ سے نیچے بھیج دیا تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اولاد آدم کی 1000 میں سے
999 لوگوں کو بہکا کر جہنم کا مستحق بنا دوں گا، صرف مجھے مہلت دی جائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ جو مرضی ہے کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے یہ بھی کہا تھا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں وہ کبھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ ابلیس اس کے ارد گرد اپنے چیلوں چانٹوں کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ اسے گھیر گھار کر جہنم کی طرف لے جانے میں لگا ہوا ہے۔ اب انسان اس کی وسوسوں کو اور اس کے جو شیطانی خیالات ہیں ان کو پہچان کر اس سے بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ بہرحال اس نے بہکا دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے، ان دونوں کو بہکایا۔ یہاں پر ایک اور عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ حوا نے آدم کو بہکایا، اور اس طرح ایک عورت جو ہے وہ انسان کو جنت میں سے نکلوانے کا باعث بنی۔ تو ہمیں اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آدم اور حوا علیہ السلام کو مستقل جنت میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اللہ نے جب آدم کو بنایا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے آدم کو زمین پر بھیجنے کے لیے، چاہے وقتی طور پہ صحیح لیکن زمین پر بھیجنے کے لیے بنایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت آدم اور حوا کو مستقل جنت میں نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ وقتی طور پہ ہی ٹھہرایا ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ نے انہیں زمین پر بھیجنا ہی تھا، اس لیے زمین پہ تو آدم کو آنا ہی تھا۔ دوسری بات یہ کہ بہکایا شیطان نے، کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے کہ ان دونوں کو بہکایا شیطان نے، وَأَخْرَجَهُمَا، اور دونوں کو نکلوا دیا اس میں سے جو جس میں تھے وہ، یعنی کہ ظاہر ہے اللہ کے سامنے ایک ان کی قدر گھٹ گئی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، جو ان کی ایک عظمت وہاں پر تھی، جو ان کی شان تھی، اس میں کمی آ گئی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نَهْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعضٍ بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب تمہاری مدت ختم ہو چکی ہے جنت میں رہنے کی، اور تم چونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ ہی گئے ہو، تو اب تم جاؤ، یہی آزمائش تمہیں دنیا میں برداشت کرنی ہوگی کہ شیطان تمہیں بہکاتا رہے گا اور تمہیں اس سے بچنا ہوگا، اور غلطیاں بھی ہوں گی انسان کو، لیکن اس پہ ڈٹنا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض کے دشمن ہیں؟ یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انسان شیطان کا بھی دشمن ہے، اور انسان آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو بعضکم لبعض سے یہ مراد ہے، عدو سے یہ مراد ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک وقت کے لیے، یعنی زمین میں تمہیں ایک مقررہ مدت تک، اب دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ مستقل ریزیڈنس دی جا رہی ہے تمہیں، بلکہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں وہاں پر جانا، اور یہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ ہر انسان کی جتنی زندگی ہے اتنے وقت کے لیے وہ دنیا میں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے بتا دی جنت سے نکال کے کہ تمہیں ایک وقت کے لیے بس وہاں جانا ہے، اس کے بعد تم اگر جنت کما کے آئے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور خدا نہ خواستہ اگر تم نے دوزخ کمائی تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ زمین تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اور گزر بسر ہے ایک وقت تک، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ متاع کہتے ہیں دنیاوی فائدے کو، وقتی فائدے کو۔ تو دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے ہمیں یہ لگتا ہو یہ میری ہیں، یہ میں نے کمائی ہیں، اس کی میں مالک ہوں، لیکن وہ سب ہمارے پاس عارضی ہیں، وقتی ہیں، صرف اس وقت تک ہم انہیں یوز کر سکتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے واپس بھیج دیا۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا کیا نہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، اور تقوی عطا فرمائے، اور شیطان مردود کی شر سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔